بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے جو اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر کہے، پھر جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اور جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے۔ جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تو یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ جب وہ حی علی الفلاح کہے تو یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اذان نہیں سنتا۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے وہ پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہیں تھیں، یہاں تک کہ اس شخص کو یاد نہیں رہ جاتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ عامر سے روایت ہے کہ میں نے علقمہ سے پوچھا، کیا لیلۃ الجن کو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ یعنی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں سے ملاقات فرمائی۔ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کی وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا مگر آپ نہ ملے۔ ہم سمجھے کہ آپ کو جن اڑا لے گئے یا کسی نے چپکے سے مار ڈالا، اور رات ہم نے نہایت برے طور سے بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا یعنی جبل نور پہاڑ ہے جو مکہ اور منا کے بیچ میں ہے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کو آپ ہم کو نہ ملے، ہم نے تلاش کیا جب بھی نہ پایا، آخر ہم نے برے طور سے رات کاٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنوں کی طرف سے ایک بلانے والا آیا، میں اس کے ساتھ گیا اور جنوں کو قرآن سنایا، پھر ہم کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے نشان اور ان کے انگاروں کے نشان بتلائے۔ جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توشہ چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جانور کی ہر ہڈی اور جو اللہ کے نام پر کاٹا جائے تمہاری خوراک ہے، تمہارے ہاتھ میں پڑتے ہی وہ گوشت سے پر ہو جائے گی، اور ہر ایک اونٹ کی مینگنی تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہڈی اور مینگنی سے استنجا مت کرو، کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ، اس کامل دعا اور ہمیشہ قائم رہنے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سوچا کہ نماز کھڑی کرنے کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں چند آدمیوں کو لے کر جن کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھر ہوں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔